آنے میں ہمارے ساتھ عامر الیاس رانا صاحب موجود ہیں، سینئر صحافی ہمارے بیورو چیف، ان سے ہم بات کرتے ہیں اور ان سے ذرا کچھ خبر لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ عامر الیاس رانا صاحب صبح خیر، کل تو بڑی بارش برسائی آپ نے اسلام آباد میں، کیا آج بھی ہے؟ پہلے تو ہمیں یہ بتائیے۔ قدرت کی طرف سے جو مناظر مل جائیں، چاہے وہ دھوپ کے ہوں بارش کے ہوں، اللہ کا بڑا کرم ہے اور بہت اچھا موسم دوبارہ واپس آیا ہے اسلام آباد میں، کیونکہ دھوپ کی حدت بڑی شدت سے محسوس کی جا رہی تھی، کیونکہ ایک دم موسم گرم ہو گیا تھا۔ اچھا ہے 2-4 دن اب بارشیں ہوں گی اور پھر معتدل موسم رہے گا، کیونکہ آگے چل کے رمضان شریف آ رہا ہے انشاءاللہ۔ اور اگر گرمی اگر سخت ہو گئی تو پھر اور مسائل پیدا ہو جائیں گے، لہذا بہتر ہے موسم اس طرح ہی چلتا رہے، ایسے ہی چلتا ہے، خوشگوار ہے۔ ٹھیک ہے، اب سیاسی موسم جو کہ عمومی طور پہ خوشگوار نہیں رہتا، وہاں پہ کبھی بادل ہوتے ہیں، کبھی برسات ہوتی ہے۔ اس وقت بڑی اہم بیٹھک چل رہی ہے اور لگ تو ایسا رہا تھا کہ معاملات اتنے پیچیدہ نہیں ہیں، کیونکہ دونوں جماعتوں کا سپلٹ مینڈیٹ ہے، دونوں مل کے حکومت بنا لیں گے، پہلے بھی کام کر چکے ہیں، ایک ورکنگ ریلیشن بھی ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے اندر سے جو لیڈرشپ ہے، لگتا ہے کہ اس کی دو مختلف سوچیں ہیں پیپلز پارٹی کے اندر، اور وہی اس وقت مشکل کا باعث بنا رہی ہیں حکومت سازی کے اندر۔ آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے اس کو لے کر؟ دیکھیں اس وقت پیپلز پارٹی بظاہر کہہ کچھ رہی ہے، کر کچھ رہی ہے۔ سمپل سی بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں بلاول کہ مجھے وزارت عظمیٰ نہیں چاہیے، مجھے عوام کے لیے چاہیے، لیکن کیا عوام کے لیے آصف علی زرداری کا صدر بننا ضروری ہے؟ کیا عوام کے لیے چیئرمین سینٹ اور سپیکر بننا پیپلز پارٹی کا ضروری ہے؟ BISP کا ہیڈ بننا ضروری ہے؟ PCB کا ہیڈ بننا ضروری ہے؟ پنجاب میں آدھے ضلعوں میں انتظامیہ ان کی مرضی کی ہونی چاہیے، بلوچستان میں وزارت اعلیٰ انہیں ملنی چاہیے۔ تو یہ وہ ضروری چیزیں ہیں جو عوام کے لیے ہیں، اور خاص کے لیے وہ وفاقی وزارتیں جنہیں وہ ٹھکرا رہے ہیں اور نون لیگ انہیں دے رہی ہے۔ اتنی سی کہانی ہے، بالکل بات چیت جاری ہے، ہر چیز پہ ہو رہی ہے نٹی-گریٹی۔ انہوں نے ایک پوزیشن لی، نون لیگ نے بھی ایک پوزیشن لی، پھر دونوں کے بیچ میں لوگوں نے بٹھایا کہ آپ اس طرح نہ کریں، کیونکہ نون نے بھی کہہ دیا تھا کہ جی ٹھیک ہے پھر آپ وزارت عظمیٰ لے سکتے ہیں تو لے لیں اور PTI کے ساتھ لے لیں۔ اب پیپلز پارٹی کی پہلی خواہش تھی کہ وہ PTI کے ساتھ بیٹھ جائے، لیکن PTI کے چیئرمین نے جیل سے کہہ دیا کہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، نہ نون کے ساتھ، نہ پیپلز پارٹی، نہ MQM۔ ابھی تک تو وہ جب ہم آپ اور گفتگو کر رہے ہیں قائم ہیں، آج ان سے کچھ وکلا ملے اور وہ کچھ اور پوزیشن لے لیں، کیونکہ ان کی کانسٹنٹ پوزیشن کوئی بھی نہیں رہتی۔ آپ دیکھ لیں جب وہ JUI کے گھر اپنا وفد دوبارہ بھیج سکتے ہیں، جب چند ماہ پہلے بھیجا تھا اور ایک نماز کی ویڈیو آئی تھی تو سوشل میڈیا پہ ایک احتجاج ہوا اور انہوں نے کہا جی کہ ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی، اسد کیسر وغیرہ نے کہا تھا، اور اب پھر بیرسٹر گوہر جو نامزد چیئرمین ہی کہہ لیں کیونکہ ویسے تو اڑائے گئے ہیں، تو انہوں نے اس عمل میں شرکت ہی نہیں کی بات چیت کے، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو پیغام دیا ہی نہیں تھا خان نے، میں بھی ملا تھا اسی دن کہ بات چیت اس طرح کی ہونی ہے۔ اب وہ کیا ہونی ہے؟ خان صاحب سیاستدان ہیں، اپنی جگہ پہ بیٹھ کے کھیل رہے ہیں کہ ان کا خیال ہے JUI نے بات کی، نون اور پیپلز پارٹی نے جواب دیا، مولانا نے کہا نہیں میں دونوں کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتا ہوں، حالانکہ یہ PTI اور JUI جو ایک دوسرے سے مل رہے ہیں تو شکایت کس پہ ہے؟ JUI کی ساری شکایت PTI کے ساتھ ہے کہ ان کی وجہ سے ہمیں ہرایا گیا۔ آپ کو پتا ہے آج ان کے بیٹے جو اسد محمود مواصلات کے وزیر تھے، ان کا جہاں سے 800 ووٹوں سے وہ ہارے تھے، وہاں پہ اس وقت پولنگ شروع ہو رہی ہے۔ وہاں 6 پولنگ سٹیشنوں میں پولنگ نہیں ہوئی تھی اور ریٹرننگ افسر نے جس طرح یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہاں پہ پنجاب میں اور باقی جگہوں پہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو فائدہ دیا گیا، وہ فائدہ پہنچایا گیا ٹانک میں، اٹک جو ڈیرہ اسماعیل خان سیٹ ہے اس کے اندر 6 پولنگ سٹیشنوں پہ جب پولنگ نہیں ہوئی، جیسے خوشاب N88 میں نہیں ہوئی تھی، تو وہ ریٹرننگ افسر نے نتیجہ نہیں دیا تھا، تو یہاں نتیجہ بھی دے دیا تھا، اور جو داوڑ صاحب ہیں یا داوڑ کنڈی ہیں شاید آزاد امیدوار تھے، ان کو کامیاب قرار دے دیا گیا تھا، تو آج دوبارہ پولنگ ہو رہی ہے، لہذا سب جگہ پہ ایک ہی جیسا کام ہے، ایک ہی جیسی گفتگو ہو رہی ہے۔ اچھا عامر صاحب، ابھی آپ نے پیپلز پارٹی کے حوالے سے اپنی بات کا آغاز بھی کیا کہ کہہ کچھ رہے ہیں کر کچھ رہے ہیں، اور اس پہ جو کل بلاول بھٹو زرداری نے بھی جو ٹھٹھا میں جلسے میں خطاب میں کہا ہے، اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب نے بھی اس پہ رد عمل دیا، انہوں نے کہا ہے کہ جو کمیٹی کے اندر جو باتیں ہو رہی ہیں اس پہ پہلے سے بیان بازی کرنا درست نہیں ہے۔ تو یہ جو پیپلز پارٹی جس طرح سے جو انتظامی امور کے حوالے سے جن سیٹس کا مطالبہ کر رہی ہے اور جو کابینہ بنانے کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، پیپلز پارٹی تو اس سارے سینیریو کے اندر بہت سیف پلے کر رہی ہے، ڈونٹ یو تھنک؟ دیکھیں ایک طرف وہ کہتے ہیں ملک بچانا ہے، دوسری طرف انہیں یہ ہے کہ پوزیشن لینی ہے، کہ پہلے بہت سخت پوزیشن لی بلاول نے، اور جیسے ہی رزلٹ آئے ان کی پوزیشن بدلی، انہوں نے کہا نہیں ہمیں بیٹھنا پڑے گا کیونکہ مجھے اکثریت نہیں ملی۔
अब भी वो कहते हैं मैं वजीर आजम तब बनूंगा जब मुझे लोग मुंतखब करेंगे, लेकिन वो पीपल्स पार्टी के साथ बैठे हुए वहां पे वो पीटीआई के साथ भी बातचीत के लिए तैयार है, नून के साथ बातचीत हो रही है, लेकिन उन्होंने पब्लिक में एक ठट्ठा उड़ाया है मुस्लिम लीग नून का कि देखो मुझे कहा था कि आखिरी 2 साल तुम वजीर आजम बन जाओ। अब होता यह है कि ख्वाहिश तो उनकी थी ना, वो कह रहे थे कि इनको चौथी बार ना बनाओ और मुझे एक मौका दो। अब वो मौका तो नहीं मिला, लेकिन वो बयानात दे रहे हैं। लेकिन आमिर साहब, आपके राब्ते तो हैं खासतौर पे नून लीग की, अगर मैं बात करूं मरकजी क़यादत के साथ भी, तो आपके पास क्या खबर है? क्या वाकई ऐसी कोई सेटलमेंट थी कि 3 साल हम करेंगे 2 साल आप करें, ऐसी कोई बात हुई थी आपके? देखें मैं आपको बताऊं, मुख्तलिफ ऑप्शंस कमेटी में ज़ेरे गौर आ रहे हैं। कल मेरी फैसल कुंडी से भी बात हुई, मेरी कमर कायरा से भी बात हुई, मेरी पीएमएलएन के भी कई लीडरों से बातचीत हुई, और उसी के मैं जब बात कर रहा था और बिलावल भुट्टो का बयान आया तो तब इसहाक डार को कहा गया कि आप इसका जवाब दें, लेकिन उन्होंने फिर भी बड़ा सॉफ्ट जवाब दिया। ये नहीं लिखा कि मैं बिलावल का जवाब दे रहा हूं, बल्कि उन्होंने लिखा कि इस पे बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, ताकि कल को वो समझ रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि हम अच्छा बच्चा बन के मेजोरिटी दिखा के शायद इस मुल्क के अंदर यही उनके अच्छा बच्चा बनने में रिजल्ट में, यहाँ तो लोगों ने बड़कों को वोट दिए हैं, यहाँ पे तो नारों पे वोट दिए हैं, यहाँ कारकर्दगी पे तो वोट दिया ही नहीं। इस लिहाज से आप ये देख लें कि वो अपने हिसाब से चल रहे हैं। अभी भी उनकी कल मरियम औरंगजेब ने जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को नसीहत की कि नहीं, आप लड़ने मत जाइए। ठीक है, अच्छा, लेकिन एक तासुर आमिर साहब बड़ा आम है, आपको भी बतौर साफी सुनने को मिलता होगा, और वो तासुर ये है कि जी कहीं बली का बकरा या कुर्बानी का बकरा, इस किस्म की टर्म्स नून लीग के लिए इस्तेमाल हो रही है। कल इरफान सिद्दीकी साहब को भी मैंने कहते सुना कि हम कोई कुर्बानी का बकरा बनने वाला तासुर नहीं देना चाहते, और देना चाहिए भी नहीं। उनकी सीट्स हैं, उनकी बहुत मेजोरिटी है एज कम्पेयर टू अदर पार्टीज, जारी बात है उनकी सीट ज्यादा है, तो उसके बावजूद ये तासुर क्यों आ रहा है? और अगर अभी से हुकूमत का ये तासुर है, तो जब ऑलरेडी इतने चैलेंजेस हैं, इतने मुश्किल फैसले आगे करना बाकी हैं, तो फिर क्या समझे अवाम की जब हुकूमत फॉर्म हो जाएगी तो फिर एक कोऑपरेशन चलेगा? ये तो मुझे लगता है कि वही जो एक लड़ाई का ऐसा माहौल है, पॉलिटिकल लड़ाई की मैं बात करूं, वो चलती रहेगी आगे, ऐसा लगता है। ये जब तक बयानबाजी चलती रहेगी, जब तक कमेटियों के फैसले बन के अप्रूव होके अनाउंस नहीं हो जाते, फिर ये सारे मिलजुल के हंसी खुशी रहेंगे। आप देखें कि रात एक प्रोपेगेंडा बड़ा टिका के हुआ लाहौर में कि जी जाली प्रिंटिंग हो रही थी बैलेट पेपर्स की, नवाज शरीफ के 15 के हल्के की, और जिसने की उसने अपना ट्वीट भी डिलीट कर दिया, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वहां पे 30 कैंडिडेट की बजाय 15 कैंडिडेट थे, और जो बैलेट पेपर बनाया जा रहा था, जिसको शो किया जा रहा था कि ये नून कर रही है, वो सारे का सारा प्रोपेगेंडा करने वालों के गले पड़ गया। अब वजाहतें आएंगी उसकी, क्योंकि देखें ना, जब अन्य 15 मानसेरा में उम्मीदवार 15 हैं, और उस बैलेट पेपर में 2 दफा शेर छाप दिया गया, तो ये जल्दी की थी हरकतें ये हो रही हैं कि किसी तरह ये साबित किया जाए कि सब कुछ जाली है। हालांकि ये सब कुछ अगर जरा सा और इन्वेस्टिगेट हुआ तो केपी के अंदर खुल जाएगा कि किस तरह प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स ने काम किया पीटीआई के लिए। लेकिन होना चाहिए इधर पंजाब में भी इन्वेस्टिगेट, जैसे कमिश्नर ने इल्जाम लगाए थे वो भी झाग की तरह बैठ गए, क्योंकि जिसने इल्जाम लगाना सबूत दे देना साथ ही। वो बातें करने की बजाय वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे ला देते कि ये ऑडियो है, ये वीडियो है, ये मुझ पे ऑर्डर है। सारा जोर तो लोग लगा रहे हैं कि जी एस्टैब्लिशमेंट ने काम किया है, और वो कह रहे हैं कि जी उन्होंने तो किया नहीं है, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ने किया है। तो वो इंक्वायरी होगी, सामने आएगा, क्योंकि इस तरह के किरदार हर इलेक्शन के बाद आते हैं। मोहम्मद अफजल खान एक होते थे जिन्होंने फिर माफी मांगी इलेक्शन कमीशन का, कह के नहीं, जब वो इल्जाम 1 साल के बाद रियाज कियानी साहब ने जब उनको कोर्ट में घसीटा कि साबित करोगे तुमने इल्जाम लगाया, तो वो माफी मांग गए। ये हमारे यहाँ वतीरा है, जैसे 35 पंक्चर को खान साहब ने कहा नहीं वो मेरा सियासी बयान था, मतलब ये अलवी साहब ने भी कहा। देखे ना, अफजल साहब ने तो कहा था 35 से भी ज्यादा 100 पंचरों तक बात जारी है, तो ये वो धरने में बड़े प्यारे हो गए थे, लेकिन जब वक्त आया तो उन्होंने कहा मेरे पास कोई सबूत नहीं है। यही चीजें होती हैं कि आप कहें और जुर्रत के साथ फिर बिल्कुल सामने लाएं। उन्हें तो चाहिए था 8 की रात को इनकार करते, वहीं प्रेस टॉक करते कि जी मैं ये कर रहा था, मुझे ये कहा गया, बात लोग मानते। ये जो 10 दिन बाद ज़मीर जागा और या 15 दिन बाद होता है या फिर साल बाद आते हैं कि माफी मांगी, ये जो भी इन्हीं को छोड़ने का नतीजा है कि आमिर साहब ज़मीर टू ज़मीर वेरी करता है ना कुछ जल्दी जागता है कुछ देर से। अच्छा आमिर साहब, ये जो अभी धांधली के हवाले से अभी स्टार्ट में भी मैं बात कर रहे थे कि हर इंतखाबात के बाद कोई ना कोई एक जमात, इनफैक्ट 2-3 जमातें ऐसी होती है जो धांधली के हवाले से बातें करती है, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस बार ये बड़ा प्रोलॉन्ग्ड प्रोसेस हो गया है, चाहे वो इंतखाबात के नताइज हो या उसके बाद फिर ये पार्टीज की आपस में हुकूमत साजी के हवाले से एक जो बैठकें हैं या मुख्तलिफ कमेटियां बनाई जा रही हैं, ये ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड है या हमें लग रहा है, मुझे लग रहा है पर्सनली? देखें, चूंकि इलेक्शन कैंपेन लंबी हो गई,
اس سینس میں لوگوں کے ذہن میں ہے کہ جی 9 اگست سے لے کے اور پھر الیکشن شیڈول تو بہت بعد میں آیا تو یہ لمبا ہو گیا, اور 21 دن ہوتے ہیں 8 فروری سے 29 فروری میکسیمم اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے. اب گزٹ نوٹیفیکیشن شروع ہو چکے ہیں, پارٹی پوزیشن پی ٹی آئی نے لینی ہے کہ وہ کس پارٹی میں جا رہی ہے. ان کے کچھ لوگوں کے, ہمارے کل رپورٹر وکاس نے بھی خبر دی کہ ان میاں اظہر کا اسپیشلی نام دیا کہ ان کا وہ جو آزاد پارٹی سے ایک پارٹی میں جانا تھا آزاد ہونے سے تاکہ مخصوص نشست کا فائدہ ہوتا, وہ ٹائم گزر گیا. اس کے اوپر حماد اظہر نے ہمارے اسکرین شاٹ پہ ٹویٹ لگائے کیا کہ جی ہمارے پاس گزٹ نوٹیفیکیشن نہیں ہے اس لیے ہم اس کو نہیں مان رہے, حالانکہ وہ گزٹ نوٹیفیکیشن ہی ہم نے چلایا تھا. اب یہ وہ ٹیکنیکل ایشوز ہیں. ایک طرف حکومت سازی صوبوں میں ہو رہی ہے, تمام پارٹیاں کیونکہ سپلٹ مینڈیٹ ہے. پچھلی دفعہ جب 2018 میں حکومت بنائی گئی تو ایک پی ٹی آئی کی تھی, اور پھر پی ٹی آئی کو جو خان صاحب نے خود کہا کہ مجھے تو یہ سارے لا کے دیے گئے تھے اور میں اس لیے ان سب کو ساتھ لے گیا. اب یہ جو سیاسی پارٹیاں مذاکرات بھی کر رہی ہیں, کسی کو پنجاب میں بہت حصہ چاہیے, کسی کو بلوچستان میں چاہیے, کسی کو کے پی کے اندر, اور کے پی کے اندر جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کی محبتیں اور نفرتیں دونوں آپ کے اور ہمارے سامنے آ چکی ہیں. وہاں پہ ایم ڈبلیو ایم کا نام آیا تو وہاں سے بھی پی ٹی آئی کو پیچھے ہٹنا پڑا باوجود. اب وہ سنی اتحاد کونسل کی بات ہو رہی ہے. یہ ایشوز ہیں, لیکن چونکہ ٹائم فریم میں موجود ہے قانون میں فیکٹر بھی ایسا لگتا ہے. اچھا لیکن عامر صاحب آج خبر دیں ہمیں, آج کیا ہونے جا رہا ہے؟ میں اس لیے نہیں بات کر رہا, میں اس لیے بات نہیں کر رہا, میں نے کہا ایک ایشو ہے, میں اس کی طرف جاتا ہی نہیں کہ مولانا ہم کیوں گفتگو کریں. اس لیے ایشو یہ ہے کہ اب 29 ہے آخری تاریخ میکسیمم اجلاس بلانے کی, اور اس کے ساتھ آپ کو 2-3 چیزیں جو آپ کا سوال ہے کہ دھاندلی کا الزام, شور. میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, نون, جے یو آئی, جتنی سیاسی جماعتوں نے الیکشن لڑا ہے, چاہے وہ بلوچستان کے قوم پرست ہیں, اب حکومت سازی سے پہلے ایک ایکارڈ یہ ہونا چاہیے کہ جی 9 مارچ کو ہمارے آئی ایم ایف سے مذاکرات ہے. جیسے فیٹف میں ہم ایک بننے کے لیے کوشش کی گئی تھی, آئی ایم ایف پہ جانا ہے, لیکن اس پہ تمام جماعتیں شرط, ملک کے وسیع تر مفاد. بالکل ٹھیک ہے. اچھا نہیں, ایک شرط یہ ہونی چاہیے کہ اگر آپ کو معاشی مفادات پاکستان کے عزیز ہیں تو پاکستان کی انتخابی اصلاحات, پاکستان کے اندر الیکشن کا پروسیس, آپ اس کے اندر آئینی ترامیم کریں, ساری پارٹیز مل کے بیٹھیں تاکہ کل کو کوئی الزام نہ لگائے. انڈیا کے الیکشن کمیشن کو آپ وہاں جو خامی ہے وہاں پہ ملا کے ایک ایسی آئینی ترمیم کریں کہ بلدیاتی اداروں کے فنڈز بھی نہ کوئی روک سکے, یہاں الیکشن پروسیس ہو, کوئی نگران حکومت نہ ہو, الیکشن کمیشن. اچھا اب یہ بتائیے آج جو انتہائی اہم یہ سیشن ہے, کوئی خبر ہمیں دیں, کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس, کسی رہنما سے آپ کی بات ہوئی ہو, آج کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا عوام اس ابہامی سچویشن سے آج نکل آئیں گے یا ابھی عشق امتحان اور بھی ہیں؟ دیکھیں, کل جب میری قاہرہ صاحب سے بات ہوئی تو وہ کہہ رہے تھے کہ میک اور بریک. میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں, ہم تو صرف میک کی طرف جائیں گے, کیونکہ کوئی پارٹی بھی یہ متحمل نہیں ہو سکتی کہ یہ مذاکرات بریک ہو جائیں. لہذا بات نظر آ رہی ہے دونوں کی. یہ میں اس لمحے کی بات کر رہا ہوں جب بلاول کی تقریر شروع ہو رہی تھی اور میری قاہرہ صاحب سے بات ہو رہی تھی. انڈرسٹینڈنگ سب کے اندر موجود ہے, لوگ بیٹھ رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, لیکن سیاسی جماعتیں جب بیٹھتی ہیں تو شرطیں اپنے اپنے مفادات کے لیے لگاتی ہیں. ملک بہرحال سامنے موجود ہوتا ہے, لیکن اپنا سیاسی مفاد کوئی پارٹی نہیں چھوڑتی کہ جی پنجاب میں اگر انہیں پذیرائی نہیں ملی تو وہ چاہتے ہیں. لیکن بلاول پہلے جو سٹینڈ ڈرائنگ رومز کے اندر یا اپنی جو انٹرنل پالیٹکس, پارٹی پالیٹکس میں لے رہے تھے, وہ پبلک میں بھی لے رہے ہیں نا. کل ان کا اس پوائنٹ کے اوپر آ کے سگنیفیکنٹلی یہ کہنا کہ ہمیں کوئی عہدہ نہیں چاہیے, لیکن عوام کے لیے ہم کوئی عہدے اگر لیں گے, اور اس میں بھی انہوں نے آئینی عہدوں کی بات کی ہے, پولیٹیکل یعنی کہ وزارتوں کا کوئی تذکرہ انہوں نے نہیں کیا ہے سچ. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ کلیئرلی وہ لائن لے رہے ہیں جو, یا پھر نون لیگ جس طرح سے چاہتی ہے کہ اگر آپ آئیں تو برابری کی سطح پہ آئیں, تاکہ کیونکہ اس سے پہلے نون لیگ یہ چیز بھگت چکی ہے نا. پی ڈی ایم کے اندر اگر کوئی فیس تھا تو وہ شہباز صاحب تھے, اور پھر اس کا نتیجہ انہوں نے دیکھا ہے. تو نون لیگ کے لیے یہ فیزیبل نہیں ہوگا. پھر کیا سیٹلمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ پیپلز پارٹی میں کلیئرلی 2 آرا موجود ہیں اس وقت. آپ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بیچ میں سے مت نکالیں. ہر صورت میں ہر جگہ پہ وہ موجود ہوتی ہے, اور پاکستان کو اگر آپ نے چلانا ہے تو سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ جی اس کو نکال دیں اس کو رکھ لیں. سب آپس میں باہم رابطے میں ہیں, آج نہیں ہوگا تو کل ایک آؤٹ ہو جانا ہے. مجھے نہیں شک کہ اس کے اندر کوئی مسئلہ ہوگا. ہاں, وہ جو پولیٹیکل پوزیشن لے رہے ہیں, ظاہر ہے ان کے ساتھ بہت بڑا ہاتھ اپنے طور پہ ہوا کہ وہ وزیر اعظم بن بیٹھے تھے. اب وزیر اعظم چھوڑ ان کے پاس کچھ ایسی باتیں نہیں ہیں موجود, تو وہ پبلک میں ٹھٹھا میں جا کے کیا کہیں. انہوں نے جلسے میں بات کی ہے, وہ کرتے رہیں گے, اپنی ایک
पोजीशन वो हो सकता है पिछली दफा वो वजीर खारजा के लिए मान गए थे, इस दफा बिल्कुल अपनी जात के लिए ना माने, लेकिन आगे चल के कैबिनेट में तो पीपल्स पार्टी को आना ही है। ये नहीं हो सकता कि आप सिर्फ आईनी पोजीशनें मांग लें और मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू, ये नहीं होगा। ये मिला के जिम्मेदारियां लेनी पड़ेंगी और ना नून लीग इस तरह का काम करेगी कि आपको पीछे हटने देगी। वो तमाम जमातें देखें, उन्हें पंजाब में किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन वो काफी पीपल्स पार्टी जिन्होंने साथ दिया है उन्हें पंजाब में हिस्सा दे रहे हैं, क्योंकि मरकज में इनके साथ मिलकर चलना है। पंजाब में तो जरूरत नहीं है। असल जरूरत यह है कि पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की सियासी जमातें पाकिस्तान के लोगों के लिए सोचें। और मैं आपको बताऊं, शायद आज रात कोई बड़ा फैसला हो जाए, वो इंतजामी तौर पे भी हो सकता है, वो सियासी तौर पे भी